سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے۔ سوال: کون سی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی۔ سوال: کس سبزی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: حسن اخلاق رکھنا۔ سوال: کون سی نیکی کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: لوگوں میں صلح کروانے والے کو۔ سوال: جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جبل رحمت۔ سوال: جنات کا سب سے پسندیدہ درخت کون سا ہوتا ہے؟ جواب: بیری کا، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بیری کے درخت پر جنات کا ٹھکانہ ہو۔ سوال: کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سوال: مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 5 کپڑوں پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کا موضوع انسان ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اگر انسان اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لے تو یہ اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے نامہ اعمال سے 1 انچ تیڑ کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے سے الگ ہے۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: فجر و عشاء کی نماز۔ سوال: کثرت سے استغفار کرنا کس چیز کو آپ تک کھینچ لاتا ہے؟ جواب: رزق کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھانا ہے جو شیطان پر حلال ہے؟ جواب: جس پر بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ سوال: بتائیں کہ قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کس انسان کو کہا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والے کو۔
سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو۔ سوال: بتائیں کہ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال: انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: کرامن کاتبین، نامہ اعمال لکھنے والے۔ سوال: میت کے ساتھ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے دو واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: نیک اعمال۔ سوال: دنیا میں کون سا عمل کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی کرنا۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: جو مر چکے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال: بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلانے والے میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس آدمی کو دو جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سوال: اگر آپ کے اندر یہ 7 علامت ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب: ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد حلقے اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا ٹک نہ پانا، اس خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بہ دن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔
سوال: اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب: فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال: کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ جواب: اسلام میں 3 نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے: عیدین کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز۔ سوال: جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: جہری نمازیں۔ سوال: کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ میں۔ سوال: کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال: دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب: وہ پتھر حجر اسود ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب: اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والے ہمارے گھر آئیں تو ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال: حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کن مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: انجیل اور قرآن مجید میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ سوال: کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا؟ جواب: لہسن کا رس اور سرسوں کا تیل۔ طبی حکماں کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا 1 قطرہ اور سرسوں کے تیل کا 1 قطرہ ڈال کر سویا کرو، کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ کیا عطا کیا تھا؟ جواب: مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے والوں کو کیا پیش کیا گیا تھا؟ جواب: چھوہارے۔
سوال: کون سا عمل کرنے والی عورت جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے۔ حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ سوال: دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس سے چاہیے: پہلا، دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شان حمد و ثنا بیان کرے۔ دوسرا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ تیسرا، اور پھر اس کے مطابق جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے جن کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر کس جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے۔ سوال: سورۃ توبہ کی آیت میں سب سے زیادہ کس غزوہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: غزوہ تبوک کا۔ سوال: نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ علق۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: مسواک۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا کیسا ہے؟ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولی اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی کچرے وغیرہ کی جگہ پھینک دینا کسی گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان ہوگا جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: بتائیں کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: بتائیے کہ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: پہلا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ دوسرا، یا دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے؟ جواب: شرک کرنے والے کا۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جسے مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟
جواب: کھجور کا درخت۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں، بس لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا اس سے فالج ہو جاتا ہے، جبکہ روایت میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے ادب کی خاطر اذان ہوتے وقت باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کا پوری توجہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی باتھ روم میں جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔